بلال بھائی آپ کی طرف بڑھوں گا۔ بلال بھائی، توبہ اور استغفار آج ہمارا جو موضوع ہے، توبہ کا فلسفہ کیا ہے، اس حوالے سے آپ کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ النبی الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ توبہ کا فلسفہ۔ جی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو دنیا میں جب پیدا فرمایا، اس سے یہ جسم عطا فرمایا اور اس میں مختلف اعضاء ہم کو عطا فرمائے، تو مختلف اعضاء میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مختلف خصوصیات پیدا فرمائی۔ سبحان۔ ہم ان اعضاء کے ذریعے سے بہت سارے کام اپنے روزمرہ کے معمولات میں انجام دیتے ہیں۔ صحیح۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو جب دنیا میں بھیجا، بنیادی مقصد اس کا قرآن مجید میں اپنی عبادت قرار دیا، بے شک، اور ہمارے لیے دین اسلام کو منتخب فرمایا، بے شک، اور اس کے تحت اللہ تبارک و تعالیٰ نے مختلف شریعتوں میں جی، انسان کو مختلف احکامات عطا فرمائے۔ جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سب کو اپنے آخری نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا، ہمارے لیے بھی احکامات ہیں۔ کچھ وہ ہیں کہ جو کرنے کے ہیں اور کچھ وہ ہیں کہ جو نہ کرنے کے ہیں، کہ ہمیں حکم دیا کہ تم نے یہ چیزیں کرنی ہیں اور یہ چیزیں نہیں کرنی۔ اب انسان جب اپنے اعضاء سے کام لیتا ہے تو ان چیزوں کو ایک مسلمان پیش نظر رکھتا ہے کہ جن چیزوں کو اللہ نے کرنے کا حکم دیا ہے اور جن چیزوں سے بچنے کا حکم ارشاد فرمایا ہے۔ اب ہم اگر یہ دیکھیں تو وہ چیزیں کہ جس سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں منع کیا ہے کرنے سے، یا جو ہمیں کرنے کا حکم دیا ہے، وہ اگر ہم نہیں کرتے تو ان کو دین میں اس کے ایک ٹرم ہے جسے گناہ کہا جاتا ہے، اس کو ہم گناہ کنسیڈر کرتے ہیں۔ اب گناہ کے اندر بھی اگر آپ دیکھیں تو بعض گناہ جن کی تقسیم کی جاتی ہے کہ جی یہ گناہ کبیرہ ہے، جس طرح دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کی بھی کتاب ہے 76 کبیرہ گناہ، اس میں آپ دیکھیں کہ باقاعدہ 76 کبیرہ گناہوں کی پوری فہرست دی گئی ہے۔ وہ ہمارے بزرگ اپنا ان کی کتاب ہے الکبائر، اس کا ترجمہ ہے وہ، تو اس کے اندر آپ دیکھیں گے تو گناہ کبیرہ آپ کو نظر آ جائیں گے کہ کون کون سے گناہ ہیں جو بڑے گناہ کہلاتے ہیں، جن کی بڑی سخت وعید ہے۔ اچھا، پھر کچھ وہ گناہ ہیں جو گناہ ہیں لیکن وہ صغیرہ کہلاتے ہیں۔ صحیح۔ اچھا، یہ تو وہ گناہوں کی تقسیم ہے کہ جو ہمارے اپنا عمل کے اعتبار سے ہے، ظاہری ایک افعال ہے جو انسان کرتا نظر آتا ہے۔ کچھ گناہ وہ ہوتے ہیں جن کا تعلق انسان کے دل سے بھی ہوتا ہے، جنہیں ہم کہتے ہیں باطنی بیماریاں، جو دل کو لاحق ہو جاتی ہیں۔ ایک تو دل کا مریض انسان ہوتا ہے اور ایک ہوتے ہیں باطنی بیماریاں، حسد ہے، اس طرح کی بہت ساری چیزیں۔ اچھا، ہماری دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کی اس کی بھی کتاب ہے باطنی بیماریوں کے معلومات۔ تو ظاہری گناہوں میں اگر آپ دیکھنا ہے تو 76 کبیرہ گناہوں کی کتاب ہے، اور باطنی کا دیکھنا ہے تو باطنی بیماریوں کے معلومات ہیں۔ صحیح۔ اب جب انسان کا جسم بھی گناہ کرتا ہے، اس کا دل بھی گناہ میں ملوث ہو جاتا ہے، تو دماغ سے بھی بہت سارے گناہوں کا تعلق ہوتا ہے۔ ایک ہے کہ گناہ کا خیال آ جانا، تو گناہ کا خیال آ جانا تو گناہ نہیں ہوتا، صحیح، لیکن جب انسان ارادہ کرتا ہے، اس کی پلاننگ شروع کر دیتا ہے اپنے دماغ کو استعمال کر کے، تو اب وہاں پر اس کو بھی گناہ کنسیڈر کر دیا جاتا ہے۔ تو پتہ یہ چلا ہمارا دماغ ہو، ہمارا دل ہو، ہمارے جسم کے دیگر اعضاء ہوں، یہ مختلف مواقع پر اپنی غفلت کی وجہ سے بھی اور بشری تقاضوں کی وجہ سے بھی یہ گناہوں کا شکار ہو جاتے ہیں۔ صحیح۔ اب جب انسان گناہ کر چکا، اس سے گناہ کسی بھی عضو سے ہو جائے، تو اس کے بعد دین اسلام اور شریعت اسلامیہ ہماری طرف ایک حکم لاتی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا۔ صحیح۔ وہ کیا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ، اللہ اللہ، کہ اے ایمان والو اللہ کی بارگاہ میں رجوع لاؤ، کیا بات ہے، اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرو۔ صحیح۔ کیونکہ اب ویسے تو جب گناہ کرے تو گناہ کرنے کی وجہ سے انسان جہنم کا مستحق ہو گیا، لیکن بات یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو رحمت ہے، وہ جو رحمان ہے اور وہ جو رحیم ہے، وہ اس کی رحمت اس کے غضب پر اتنی حاوی ہے کہ وہ بندے کو موقع دیتا ہے۔ کیا بات ہے۔ اور یہ جو موقع دینا ہے، اسی کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ توبہ جیسی پیاری چیز ہم کو عطا فرمائی، نفیس شے عطا فرمائی، کہ جب بندہ توبہ کر لیتا ہے تو پھر چاہے شرک کیا ہو، چاہے کفر کیا ہو، چاہے بدعت کی ہو، چاہے کوئی حرام یا ناجائز کام کیا ہو یا کوئی ناپسندیدہ کام کیا ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ وہ ساری چیزوں کو مٹا دیتا ہے۔ اس بات آپ یہ دیکھیے کہ یہ تو شریعت محمدی ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہم دیکھیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جو امت ہے، قرآن مجید میں ارشاد ہوا کہ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ إِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ أَنفُسَكُمْ بِاتِّخَاذِكُمُ الْعِجْلَ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی امت کے لوگوں نے بچھڑے کی پوجا کرنا شروع کر دی تھی، اور جب آپ تشریف لائے اور آپ نے لوگوں کو اس طرح دیکھا کہ وہ بچھڑے کی پوجا کر رہے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ان کو بھی ایک موقع دیا گیا۔ یعنی پوجا کر بیٹھے تو اپنا ایمان تو کھو دیا انہوں نے، لیکن ان کو کیا ملا؟ ایک آپشن ملا۔ وہ آپشن کیا تھا؟ فرمایا توبوا الی بارئکم، اپنے رب کی بارگاہ میں رجوع لے آؤ، توبہ کر لو۔
لیکن سوال یہ ہے کہ ان کی توبہ کس انداز کی تھی؟ تو ہمیں ان کو کیا حکم دیا گیا؟ فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، تم نے رب کو چھوڑ کر ایک بچڑے کو معبود بنایا تو توبہ کرو، مگر توبہ کا طریقہ یہ ہوگا کہ تم نے بدلے میں اپنی جان دینی ہے، تم نے بدلے میں قتل ہو جانا ہے۔ تو قتل ہو جاؤ گے تو کیا ہوگا؟ فرمایا ذالکم خیر لکم عند باریکم، اب اگر تم توبہ کر لیتے ہو تو یہ تمہارے لیے بہتر ہے، یعنی رب تبارک و تعالیٰ اس تمہارے قتل ہونے کو تمہارے لیے کفارہ بنا دے گا، تمہارے اس بچڑے کی پوجا کرنے کو۔ تو پتہ کیا چلا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے توبہ کا آپشن ان کو بھی دیا، جہنم کے مستحق ہو چکے تھے، وہ جہنم میں ڈالے جاتے، یہ بالکل انصاف تھا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو یہ دیا کہ اگر تم قتل ہو جاؤ، جانے دے دو، تو تمہاری یہ توبہ کنسیڈر کی جائے گی اور تمہارا وہ جو جرم ہے وہ معاف کر دیا جائے گا۔ اب آپ یہ دیکھیے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے شریعت محمدی علیہ صاحب صلاۃ والسلام کے لوگوں کو، ہم مسلمانوں کو بھی یہ توبہ کا آپشن عطا فرمایا، لیکن ہمارے لیے یہ نہیں ہے کہ اگر کوئی مسلمان کسی بھی قسم کا کبیرہ گناہ کر لے، ایون کہ شرک بھی کر لے، کفر میں بھی مبتلا ہو جائے، تو واپس آنے کے لیے ہمیں اپنی جان کو قتل کرنے کا حکم نہیں ہے۔ یہ رب کی کیسی ہم پر مہربانی ہے، ان کے لیے خیر یہ تھی کہ اپنی جانوں کو قتل کر دو، یہ تمہارے لیے خیر ہے، اور ہمارے لیے خیر کیا ہے کہ اگر بندہ سچے دل کے ساتھ رجوع لے آئے اللہ کی بارگاہ میں، توبہ کر لے، رب تبارک و تعالیٰ اس کے ان ساری خطاؤں کو معاف فرما دیتا ہے۔ اور میں ایک آخر میں اس بات کو ختم کرتے ہوئے ایک حدیث پاک سنانا چاہوں گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب بندہ توبہ کر لیتا ہے نا، اور سچے دل سے توبہ کر لیتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس توبہ پر عمل کرنے کی وجہ سے اس کو کیسا، سبحان اللہ، کیسا نوازتا ہے۔ فرمایا کہ جو اس کے محافظ فرشتے ہیں نا، جو اس کی اچھائیاں بھی لکھ رہے ہیں، برائیاں بھی لکھ رہے ہیں، کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے ان سے، کرام کاتبین۔ فرمایا لیکن جب وہ سچے دل سے توبہ کر لیتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان محافظ فرشتوں کو اس کا گناہ بھلا دیتا ہے، اللہ اکبر، وہ بھول جاتے ہیں۔ اور پھر فرمایا کہ رب تبارک و تعالیٰ وہ زمین کے جس حصے پر، جس ٹکڑے پر وہ گناہ کرتا ہے، اس کے سچی توبہ کرنے کی وجہ سے اللہ زمین کے اس ٹکڑے کو بھی اس کا گناہ بھلا دیتا ہے۔ کیا بات ہے۔ اور آسمان کے جس حصے کے نیچے اس نے گناہ کیا ہوتا ہے، رب تبارک و تعالیٰ اس آسمان کے حصے کو بھی اس کا گناہ بھلا دیتا ہے۔ اور پھر فرمایا ایون کہ وہ اعضاء جو قیامت کے دن گواہی دیں گے، منہ پر مہر لگا دی جائے گی، اعضاء بتائیں گے کہ ہاں، ہاتھ بولے گا میں نے یہ گناہ کیا تھا، پاؤں بولے گا میں نے یہ گناہ کیا تھا۔ فرمایا اگر وہ سچے دل سے توبہ کر لے تو یہ اعضاء بھی اس کے گناہوں کو بھول جاتے ہیں، اور جب وہ قیامت کے دن آئے گا تو اس کا نامہ اعمال گناہوں سے بالکل صاف ہوگا، اور وہاں پر اس کے خلاف گواہی دینے والی کوئی چیز موجود نہیں۔ اللہ اب آپ یہ دیکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم پر کیسا احسان فرمایا کہ گناہ کرنے کی وجہ سے ہم جہنم پر خود کو پیش کر چکے تھے، مگر میرے مولا نے ہمیں توبہ کی ایک چیز ایسی عطا کی، اور یہی وہ دین اسلام کا خوبصورت فلسفہ توبہ ہے کہ اگر بندہ اس کو دیکھتا ہے تو اسلام کی روشن تعلیمات پر اشش کر اٹھتا ہے، اور بندہ کہنے پر مجبور ہو جاتا ہے هو اللہ الرحمن الرحیم، واقعی وہ مولا ایسا ہے کہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں، اور وہی سب سے بڑھ کر مہربان ہے، اس سے بڑھ کر رحم کوئی کرنے والا نہیں۔